تو میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ بہرحال چونکہ آپ کے نام گرامی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کا تذکرہ اور آپ کی تعریف و توصیف کا جو معاملہ ہے وہ بڑا کنٹینیوس ہے اور وہ جاری رہتا ہے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے ہی جاری تھا. یہ بات آپ سمجھیے. یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے کو اور آپ کی تعریف و توصیف کو اگر ہم اپنی آسانی کے لیے 3 ادوار میں تقسیم کر لیں تو بڑا آسان ہو جائے گا کام. پہلے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. دوسرا دور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کا تذکرہ اور آپ کی تعریف و توصیف کی، روایات میں موجود ہے، اس کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ. اور تیسرا دور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب جو امت ہے جس کے اندر ایک بودھ پیدا ہو گیا ہے خیر القرون کے ساتھ، اور اب یعنی جو جیسے جیسے دور چلتے جا رہے ہیں ہم اس دور کے ساتھ جس کو بہترین دور نبوی کو قرار دیا گیا تھا، تو اب بھی کچھ منانے کے طریقے ہیں اور کچھ تذکرہ اور تعریف و توصیف کا معاملہ ہے جو اس دور میں بھی جاری ہے. اگر اپنی آسانی کے لیے ان کو 3 ادوار میں تقسیم کر لیں تو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. پہلا دور میں نے عرض کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی تعریف و توصیف کا معاملہ جاری و ساری ہے. اس میں آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. میں صرف چند ایک دے دیتا ہوں کیونکہ اصل موضوع کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں. اور بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور آپ کی شان پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کا تذکرہ اور آپ کی تعریف و توصیف جاری و ساری تھی. صرف ایک مثال دے رہا ہوں آسانی کے لیے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بڑے امتحان لیے اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر جو امتحان ہے اور ہر آزمائش ہے اس پر 100/100 نمبر لے کر پورے اترے، بلا چوں چراں اللہ کے احکامات کو انہوں نے مانا ہے، تسلیم کیا. اور حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہے نا وہ ایسے کیا ہے کہ ہم نے یہ امتحان لیا، ابراہیم نے اس میں بھی پورے نمبر لیے. پھر ہم نے یہ امتحان اور آزمائش کا معاملہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں بھی پورے نمبر لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو اللہ کی فرما برداری اس طریقے سے کی جاتی ہے جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہی میں بتاتا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم سے جب اس کا سب کچھ مانگا، ابراہیم نے اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے جب مانگنے کا وقت آیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ جو رسول ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے اس میں سے بہت سارے رسول آئے، لیکن جو دعا کی گئی تھی وہ خاص طور پر کس کے لیے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو رسولن کا لفظ ہے جو ساتھی بڑے عرصے سے مجھے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، میں پہلے بھی اس کو واضح کر چکا ہوں اکثر، یہ جو رسولن کا لفظ ہے یہ بڑا اہم ہے. نون تنوین کا عربی میں جب بھی آیا کرتا ہے تو 2 چیزوں کی وجہ سے آتا ہے، یا کسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے اور یا کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اللہ نے اپنے نبی کو اللہ لے کر گیا معراج پر، اس سفر پر، لیلن، تو یہاں پر وہ جو نون تنوین کا ہے وہ قلت کے لیے ہے کہ رات کا ایک بڑا قلیل حصہ تھا جس کے اندر یہ معراج کا سفر ہوا تھا. اور یہاں پر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو لیں گے تو وہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، تو کسی دوسرے رسول کے لیے دعا نہیں کی جا رہی بلکہ یہاں پر وہ رسول وہ ہے جس کی عظمت اور جس کی شان کا کوئی اور مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے. پھر آگے چلیے، خود قرآن مجید سورہ صف میں اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی پیغمبر بھی، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو قرآن مجید میں سورہ صف میں جیسے میں نے عرض کیا وہ آیت مبارکہ موجود ہے.
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قد آتانا الرسول هاديا للعقول کہ وہ جب آئے ہیں اور انہوں نے آ کر دو کام کیے. ایک اپنے سے پہلے آنے والی کتاب یعنی توریت کے اندر جو شرعی احکامات تھے ان کی تائید کی, ان کی تصدیق کی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ, ایک رسول کی بشارت دینے آئے تھے, اسمہ احمد, جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کبھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے, کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں ہے, اور کبھی توریت کے ورقوں میں ہے. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ کی گلی سے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک جگہ پر کچھ مجمع موجود ہے, لوگ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ بھئی ایک یہودی عالم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک یہودی عالم ہے, اس کے بچے کا وہ بڑا بیمار ہے, اس کا آخری وقت ہے, انتقال کا وقت قریب ہے, تو لوگ اس سے اظہار تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی اس سے تعزیت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اس بچے کی آنکھیں بند ہیں, اس پر جان کنی کی کیفیت طاری ہے, اور وہ ساتھ بیٹھا اس کا جو باپ ہے یہودی عالم ہے. تو وہ جیسے ہم یاسین پڑھ لیتے ہیں نا, ہمارے لیے تو قرآن مجید کا بہرحال وہ یہی محدود ہو گیا کہ جو مرنے والے زندوں کے لیے تو ہم نے اس کا استعمال ہی ختم کر دیا, جو مر رہا ہے اس کے قریب بیٹھ کر اس کو تلاوت کر لیں. تو بہرحال وہ یہودی عالم ہے, اس کا بیٹا جان کنی کی کیفیت میں ہے, اور وہ بیٹھ کر تو رات پڑھ رہا ہے کہ بھئی یہ اس کی جان جو ہے آسانی سے نکل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ جو تم کتاب پڑھ رہے ہو اس میں کہیں میرا بھی ذکر ہے, میرا بھی کوئی تذکرہ ہے اس میں؟ اب وہ یہودی اور بہرحال وہ جو علماء یہود ہیں ان کے بارے میں تو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں فرما دیا نا, یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں, اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں. تو اس کا تو کام ہی یہ تھا. اس نے کہا نہیں آپ کا کوئی تذکرہ نہیں. تو اس کا وہ بچہ جو جان کنی کی کیفیت میں تھا اس نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے, آپ کا تذکرہ تو توریت کے ہر ورق پر موجود. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی آپ کا تذکرہ, آپ کی تعریف و توصیف کا معاملہ جاری و ساری تھا, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ جو مرتن بعد مرہ کا لفظ ہے نا جو صاحب قاموس نے لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس لفظ کی جو نام گرامی کی تعریف میں, یہ مرتن بعد مرہ یہ زمانے کی قید سے خالی ہے. پہلے بھی یہ تذکرہ ہوتا رہا ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو بہرحال عروج پر پہنچ گیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ جاری و ساری ہے, اور قیامت کی صبح تک یہ جاری و ساری رہے گی.